to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم اتنا واضح ہے کہ آیت کے الفاظ سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کا معنی چکھنے والا. ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں. ذائقہ اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی. تو ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں. بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں. تو کل نفس، نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، انسانی جان کو کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی. میں ان سے کہوں آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، کہیں گے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے میرے سر پہ کیا ہے. بولیں بھائی ٹوپی. آپ کی ناک پہ چشمہ ہے. اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھائی یہاں نماز پڑھنا، بیان سننا چھوڑ دو. ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے. ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے. تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی ایک خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے. اس نالج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمیں بتانے کی، بولے نا، کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. خبر برائے خبر
یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے. میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے, ان کی ناک پہ چشمہ ہے, تو کیا کریں بھائی, ہے تو کیا کریں. لیکن میں خبر دیتا ہوں, مجھے پیاس لگ رہی ہے, ایک خبر ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا, سنا یہ لفظ, خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے, فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں. کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے, پانی کا انتظام نہیں کرتے. گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے, پانی پلاؤ. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں, آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ. گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے. یہی ہے نا اسٹائل. گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں, مجھے بھوک لگ رہی ہے. گھر والوں سے کیا کہتے ہیں, مجھے, یہ تو نیوز ہے نا, یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی, کہ آپ کو کیا لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, خبر ہے. تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے. یہ آرڈر ہے, کھانا لگا دو. اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے, بولو نا یار کیا ہو گیا, آرڈر چھپا ہوا ہے, کھانا لگا دو, بھوک لگ رہی ہے. یہ خبر ہے, اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا. خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ, تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا, تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے, اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں, ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو, میں اگر کہوں کہ ان کی چشمہ ہے, 1 دفعہ کہوں گا, 2 دفعہ کہوں گا, 3 دفعہ کہوں گا, تو یہ کہیں گے کیا کروں میں, اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا, اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا, بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں, لیکن وہ مناسب نہیں ہے, پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا ہمارا, وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, کھانا لگا دو, پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو, وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا, وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے, اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ میں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج, تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, تو چھوڑو, کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے, ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے بھائی. میں ایک بچے سے ملا, حفظ قرآن تھا, حافظ تھا قرآن کا ماشاء اللہ. اس نے قرآن پر اتنی محنت کی ہے کہ اس سے جب آپ, اور ایسے بہت سے بچے ہیں کہ آپ کوئی آیت پوچھو, وہ فوراً آیت نمبر اور فوراً پارا نمبر, مکی ہے مدنی ہے, ایک ایک چیز فوراً بتائے گا. اس سے پچھلے والی آیت بھی بتائے گا, اس سے پچھلے والی. حافظ اگلی آیت تو آسانی سے بتا سکتا ہے, پچھلی آیت بتانا حافظ کے لیے مشکل, کیونکہ جب اگلی آیت تو جب وہ آپ تلاوت کریں گے اگلی خود زبان پہ آ جاتی ہے, پچھلی نہیں آتی عام طور پر.
تو بڑی محنت کی گئی اس بچے کے اوپر. بچے کو میں نے انعام بھی دیا, اس کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بچے کا ٹائم دماغ لگایا گیا ہے نا, اس کا آؤٹ پٹ کوئی زیادہ بولیں نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے میں. کیونکہ قرآن اس طرح سے یاد کرنا کہ اس سے پہلی والی آیت بھی فوراً ذہن میں آ جائے, یہ بہت مشکل کام ہے. بچے کا بہت دماغ کا دہی کیا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب ضرورت پڑے گی کہ اس سے پچھلی آیت کیا ہے, بھائی قرآن ہے, گوگل ہے, لکھے, پچھلی خود آ جائے گی سامنے اس کے. تو اتنی دماغ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک چیز پہ. ایک ایک آیت کا نمبر یاد کرنا, یا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کام کرنا ہے اور مناظر بننا ہے, تو چلیں جی فوراً آیت نمبر پیش کر دیا. لیکن اکثر علماء یہ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کو رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے, یہ بھی تو آپ آیت پوری پڑھ کے پیش کر سکتے ہیں نا. دیکھو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی, کلو نفس ذائقۃ الموت, میں نے حوالہ نمبر پیش, آیت نمبر پیش نہیں کیا, اس لیے کہ یہ آیت آپ گوگل پہ لکھیں گے, 10 حوالے نکال کے گوگل آپ کے سامنے پیش کر دے گا. تو جو کام گوگل کر چکا ہے وہ ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہو, آپ وہ کام کرو نا جو نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں بس کمال کو دیکھا جاتا ہے, یار کیا کمال ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا اس کمال کا آؤٹ پٹ کیا ہے, اس سے معاشرے کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسی چیز پہ دماغ آپ لگا رہے ہیں جس میں دماغ کھپ رہا ہے آپ کا, تو یہ آپ کسی اور چیز میں کھپا دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا اس کا. اب قرآن کسی نے یاد کر لیا الحمد سے لے کے والناس تک نارمل طریقے سے تو کافی ہے, وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے, وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے, وہ بیان بھی کر سکتا ہے, بیان میں آیتیں بھی کوٹ کر سکتا ہے, پوری آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہے. لیکن اس میں اتنے حروف ہیں, اس آیت میں اتنے وقف ہیں, اور اس آیت میں اتنے فلاں موقع پر, اور اس سے پچھلی والی یہ, اور یہ لفظ قرآن میں 20 جگہ پر آیا ہے, اتنی دفعہ 20 جگہ پر آیا ہے, 25 جگہ پر آیا ہے, اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. محنت بہت زیادہ ہے, اور اگر اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہے بھی تو اتنی محنت میں اتنا تھوڑا فائدہ, یہ فائدہ نہیں کہلاتا. ہاں دنیا میں اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہ ہوتے پھر ہم دماغ کو اس پہ کھپاتے. جب اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اور بھی زیادہ ہیں تو ایسے ذہین ترین بچوں کی کھوپڑی ان کاموں میں لگانی چاہیے, کیونکہ ان بچوں کا حافظہ بہت تیز ہے, ذہانت بہت ہے. تو یہ حافظہ اور ذہانت ایسے کام میں لگانی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو, بہت زیادہ ہو, کیونکہ یہ ضرورت تو ویسے ہی پوری. اب دیکھو کوئی اپنے بچوں کو 335 کا پہاڑا یاد کراتا ہے, بولو نا بھائی 17 تک ہمیں پٹے ہیں, 16 تک مجھے چوتھی کلاس میں یاد ہو گئے تھے, 17ویں پہ آگے ہم پٹنا شروع ہو گئے تھے. 17واں بہت مشکل ہے, 17 1 17 17 34 17 3 51, آگے نہیں آ رہا, 17 4 کیا اب تک نہیں پتا, سوچنا پڑے گا 17 4 کیا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ایسے ڈھیٹ کہ چوتھی سے پٹنا شروع ہوئے تھے, 17ویں پر اب تک یاد نہیں ہوا. کیوں؟ اگر میں یاد کرتا نا تو آج میں یہاں ممبر پہ نہ بیٹھا ہوتا, میں پہاڑے یاد کر رہا ہوتا اب تک بیٹھ کے. پھر 18واں یاد کرتا, پھر 19واں یاد کرتا, پھر 20واں یاد کرتا, پھر 21واں یاد کرتا. کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں دماغ کو یہاں, جس کو 17 سے ضرب دے رہا ہوگا کالو کا لیٹر استعمال کرے گا. کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. کالو ہے نا, کلو کالے رنگ کے ہوتے ہیں نا, اس کا لیٹر استعمال کرے گا تو 17 ضرب 4 کیا خود ہی بتا دے گا وہ. ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی بولو ضرورت. آج تک ہمارا کوئی کام کیلکولیشن کی وجہ سے رکا نہیں ہے. بھائی کھوپڑی کسی اور چیز میں استعمال کرو یار. بس کمال دیکھا جا رہا ہے آج کل, بھائی 358 کو 456 سے ضرب دو, یہ بتا دے گا فوراً کیا جواب آ رہا ہے. ذہانت کی دلیل ہے. اگر کوئی بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا میتھ میں کہ 356 کو 458 سے فوراً ضرب دے کے بتا سکتا ہے, ذہانت کی دلیل تو ہے, بہت ذہین ہے, بہت حافظہ تیز ہے. لیکن یہ اس کی علامت بھی ہے, اس کا حافظہ ایسی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے جہاں اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. اس ایکسٹرا آرڈینری دماغ کو آپ کسی اور کام میں استعمال کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ذہانتیں, جسمانی قوتیں, صلاحیتیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں استعمال بولو نہیں کرنی.
تو ہم جو 17 کے پہاڑے میں پٹنا شروع ہوئے, میں نے ایک بیان میں اپنی ٹیچر کا واقعہ سنایا تھا نا, جن نے 200 بیٹھکیں لگوائیں, اٹھک بیٹھک 200 دفعہ, 17 کے پہاڑے پہ تھا وہ ٹیبل 17 کا. اردو میں الگ یاد کرواتے تھے, انگلش میں الگ یاد کرواتے تھے. تو ہم نے نہ اردو میں یاد کیا نہ انگلش میں. 9th کلاس میں پٹے الحمدللہ. اس پٹنے کے بڑے فائدے ہوئے ہیں, بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. وہ دوسری شادی کرتے ہوئے پٹے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی, یہ بڑا فائدہ ہے اس میں. جو ممی ڈیڈی والے لوگ ہیں وہ نہیں وہ پٹنے کے عادی نہیں ہیں. تو پہلے تو سب بچے اسکولوں میں ٹیچر سختی کرتے تھے, بہت کوشش کی تھی. آج اس لفظ نہیں لے کر آؤں گا میں, لیکن چلو چلتا ہے یار اتنا. تو اب انہوں نے کیا کیا, 9th کلاس میں ہمارے ٹیچر ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے. اللہ ان ٹیچر اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, اور اگر انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت سے ٹیچروں سے رابطے کی کوشش کی ہے لیکن ہو نہیں رہا رابطہ, پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا. تو وہ ہمیں کیمسٹری میں فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, H2O ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl, یہ سوڈیم کلورائڈ اور اس طرح کے. اب تو بھول بھی گئے, ہو سکتا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے تھے سوڈیم نہیں ہے بھائی کچھ اور ہے. اب چھوڑو یار جو بھی ہے, ابھی بات کو فوکس کرو, بندہ کیا رہا ہے. تو وہ سارے فارمولے کتاب میں لکھے ہوئے تھے. ہمارے ٹیچر نے کہا کہ کل سب طلباء اپنی اپنی کاپی میں لکھ کے لائیں گے اس کو. میرے پٹنے کی تیاری بولو شروع ہو گئی. میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں تو یاد کرنا ہے تو یہیں سے کرو, کاپی میں لکھنے کی بولو کیا ضرورت. ہینڈ رائٹنگ صحیح کرانی ہے تو 9th کلاس ہینڈ رائٹنگ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. اور وہ تو یعنی مطلب یہ کہ اس کا کوئی فلسفہ کھوپڑی میں آیا نہیں. ٹیچر نے کہا اور 10-12 صفحات تھے, لکھ کے لاؤ, لکیریں کھینچو اسکیل سے, یوں کرو پھر لکھو. اتنی ٹینشن کہ یار یہ کیا کام ہے یار, اس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی تک. نہیں لکھے ہم نے تو ہم تو جو لکھنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے تھے. جو ضروری ہوتا تھا اس میں 10 دفعہ سوچتے تھے. یہ تو ویسے ہی اسلام میں ہماری ایک رائے تھی کہ اس کا اسلام میں کیا ہے, یہ اس کو تو عملی زندگی سے کوئی. اب ٹیچرز بھی تو بعض دفعہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی تو نہیں لکھا ہم نے. اگلے دن وہی ہاتھ ایسے ڈنڈے 2-4 دفعہ ڈنڈے کھائے, پھر انہوں نے بغیر کرسی کے ہوا میں بٹھا دیا ہم کو. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے کرسی پہ, لیکن حقیقت میں کرسی تشریف کے نیچے نہیں ہے. تھوڑی دیر آپ بیٹھے, ہم بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے اس طریقے سے. تو انہی دنوں میں ہمارے محلے سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اسکول میں کہ دیکھیں اس محلے کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں, کیسے پڑھ رہے ہیں, کیسے اسٹڈی ہو رہی ہے. تو ہمارے ریلیٹیو تھے کچھ, تو میں اور ہمارے دوست ہم دونوں بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ اوپر کر کے. وہ اسی کنڈیشن میں کلاس میں داخل ہوئے ہیں, عزت ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں, عزت ہو گئی. تو ہم کہتے تھے آج ہماری محلے میں بہت عزت ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں بے عزتی کو پیار سے عزت بھی کہا جاتا ہے. کراچی میں بے عزتی کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, عزت. کہ آج بہت عزت ہو گئی ہے. جیسے غیبت کو ذکر خیر کہتے ہیں, آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا, مطلب کیا ہے, برائی ہو رہی تھی آپ کی. تو یہ تو میں جو اصل ٹاپک ہے وہ لے کے چلتا ہوں. یہ بات یہاں آ گئی ہے تو اس کو 2-4 منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام لگا دے نا ذمے میں, یہ کچھ بھی کھوپڑی میں آ جائے تو کرنا نہ شروع کر دیا کرو. ہر کام سے پہلے آدمی 10 دفعہ سوچے اس کا فائدہ کیا ہے. بچوں سے بھی وہ کام کرواؤ جس کا ان کو فائدہ ہو. اچھا بعض کاموں کا فائدہ ہوتا بھی ہے, محنت بہت ہے فائدہ تھوڑا. دیکھو اللہ نے اگر ہمیں 10-15 زندگیاں دی ہوتی نا تو ایک تجربے میں 2-4 زندگیاں, ہندو کہتے ہیں نا 7 جنم ہیں, تو اگر واقعی سچی مچی میں 7 جنم ہی ہوتے تو 5-6 جنم ہم تجربے کی بھیंٹ چڑھا دیتے
7वें جنم میں کام کرتے ہیں ہم. کیا خیال ہے؟ لیکن جنم اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنے ہیں؟ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہو, ایک ہی دفعہ مرو گے. اس کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو مرنے کے لیے نہیں بلکہ حساب و کتاب کے لیے. تو ایک ہی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے. تو یہ تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے کہ 17 کے پہاڑے اور 18 کے پہاڑے اور ٹیبل بیٹھ کے یاد کریں. 21 میں 21 زا 21 22 زا 42 یہی ہے نا. یہ تو میں نے سوچ کے بتا دیا, یاد تھوڑی ہے. اور ایک ہدف بنایا کرو اپنی زندگی کا کہ چاہتے کیا ہو. یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں جو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے یا قوم کی خدمت کے لیے یا عزت کے لیے. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے تو بھائی پیسہ تو تعلیم میں کم ہے, بزنس میں بولو زیادہ ہے. تو یہ تو آپ نے فیلڈ ہی غلط چنی ہے اپنے لیے. کیا خیال ہے؟ ابھی دیکھو جنہوں نے قربانی کے بزنس کیے, بچھڑے لا کے بیچے, ان میں اکثر لوگ کوالیفائڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ 3 پیس سوٹ میں بچھڑوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. تو پیسہ کس نے کمایا بقرعید کے دنوں میں؟ جنہوں نے بزنس کیا یا جب یہ کتاب لے کے پڑھتے رہے ہیں بیٹھ کے. یہ جو بیوپاری گاؤں دیہاتوں سے کٹے لے کر آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی کہ فارغ وقت میں یہ کتاب پڑھتے ہوں بیٹھ کے ہیں بھائی. اور لاکھوں روپے. میں ایسے تاجروں سے ملا ہوں بقرعید کے دنوں میں. ایک صاحب تھے مجھے کہنے لگے میں سعودی عرب میں اتنی اچھی جاب تھی, ایک دن کیا ہوا ہے میں آیا گاؤں میں 4-5 کٹے بندے ہوئے تھے, میں خرید کے کراچی کی منڈی میں لا کے کسی کو پہنا دیے میں نے. انہوں نے تو نہیں کہا پہنا دیے, میری تعبیر ہے یہ, ظاہر ہے اتنی جلدی تو پہنایا جاتا ہے. وہ لا کے میں نے 4-5 کسی کو کہہ رہے اتنے نوٹ میرے پاس آ گئے. میں نے کہا یار سعودی عرب میں تو میں 6 مہینے میں اتنے نہیں کماتا جتنے یہاں کما رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں پھر مجھے اپنے گاؤں بھی انہوں نے دکھایا, میں ان کا گھر دیکھا, ہر وقت ان کے گھر میں صحن میں 4-5 کٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں میرا بزنس ہی کیا ہے, 2 مہینے 3 مہینے سوراب گوٹ میں جانور بیچتا ہوں اور 10 مہینے بیٹھ کے کھاتا ہوں, میں کچھ کام نہیں کرتا میں. تو پیسہ کون کما رہا ہے بولو؟ وہ تو وہ زیادہ کما رہا ہے. ہاں کچھ ایجوکیشن ایسی ہیں جن میں پیسہ بہت ہے. آپ سی اے کر لیں اچھی تنخواہ ہوگی, لیکن سی اے کرنے جب سی اے سے فارغ ہوں گے تو آپ بالوں سے بھی, میں نے کوئی سی اے والے کے پورے بال اب تک جو مجھے مشاہدہ ہوا ہے, جس نے سی اے کیا ہے اس کے پورے سر کے بال مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے. تو اتنی ہائی لیول کی ایجوکیشن ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, اچھی خاصی تنخواہ ہو جائے گی آپ کی. لیکن وہ بھی جب جا کے ہوگی 30-35 لاکھ روپے جا کے, اس وقت جب بہت تجربہ ہو چکا ہوگا اور کمپنیاں آپ کے تجربے سے آپ کو نچوڑ کے کروڑوں روپے کما چکی ہوں گی, تو آپ کو 30-35 لاکھ روپے تنخواہ دیں گی اور آپ سمجھو گے ماشاء اللہ کام کیا ہو گیا, ہڑو بچوں ہو گیا. خیر, تو آپ یعنی ہم کھوپڑی استعمال عام طور پر ہو نہیں رہی ہے ہماری. میں ایجوکیشن کی فضیلت کا قائل ہوں, یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں, میرا مطلب ہے کہ پہلے طے کریں کہ کیوں پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر بن رہا ہے اگر پیسے کمانے کے لیے کما لیتے ہیں, لیکن عام طور پہ نہیں کما پاتے. اس کے لیے بہت زیادہ اونچے لیول کے ڈاکٹر وہ کماتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ وہ بھی بزنس کرتے تو زیادہ کما لیتے ہیں. وہ اپنا ہسپتال کھول کے بزنس کریں پھر کمائیں گے. ہسپتال کے اونر کو دیکھو, کبھی کچھ MBBS کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, فارغ ہوتا ہے بیچارہ اکثر, اس کو تو سگنیچر بھی کہیں سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو ایجوکیشن سے مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, پھر پڑھنے میں مزہ آئے گا. سمجھتے ہو؟ مسلم قوم کو ترقی دینا مقصد ہو. ایجوکیشن کی ضرورت ہے, پیسہ اتنا ایجوکیشن میں نہیں ہے. تو ایجوکیشن, آپ ڈاکٹر بن رہے ہو انسانیت کی خدمت کرو, پھر دعائیں نکلیں گی لوگوں کے دلوں سے اور پھر جنت. ابھی ایک ڈاکٹر سے واسطہ پڑا, بڑا کام کر رہے ہیں, میں نے کہا یار آپ تو اگر نیت صحیح کر لو تو اللہ ویسے ہی, اللہ سے امید ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اتنی خدمت, اتنا لوگوں کی جانیں بچانا تو بہت اچھا کام ہے. لیکن ڈاکٹر کی نیت عام طور پر پیسہ کمانا ہوتی ہے, تو نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا, اور پیسہ کمانے کے لیے 2 نمبریاں
کرنی پڑتی ہیں. ہسپتالوں میں دیکھ لو نا, جو گائنی کے ہاسپٹل ہیں ان میں جو آپریشن ہو رہے ہیں, یہ کیا بنتے تھوڑی ہیں یہ آپریشن. بچے کی ولادت کے لیے جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ تو زیادہ تر غلط آپریشن ہو رہے ہیں, پیسہ کمانے کا دھندا ہے یہ. اس پہ تو ہمارے پاس اتنے ثبوت, اتنے شواہد ہیں کہ اگر میں پیش کرنا شروع کروں سارا بیان اسی پر ہو جائے گا. تو بہت سے اسپتال یہ کام کر رہے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب کوئی خبر دیتا ہے تو خبر برائے خبر مقصد نہیں ہوتی, اس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے, اس میں فضول اور لغو بات ایک بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس سے سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کوئی بھی جب بات کریں تو اس میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہو. اگر اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے تو وہ خام خواہ کی فضول بات ہے. بعض دفعہ پیغام اظہار محبت بھی ہوتا ہے, آپ کسی سے خام خواہ کی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہو, مقصد اس کو مانوس کرنا ہے, تو یہ بھی ایک پیغام ہے نا. یہ اس لیے کہ بعض لوگ بیان سن کے زیادہ صوفی بن جاتے ہیں. وہ کسی بھی دوست سے پوچھ رہے ہو, وہ ویسے ہی پوچھ رہے کیسی طبیعت ہے, تو بھائی مفتی صاحب نے کہا کوئی بھی ایسی بات نہ پوچھو جس کا عملی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو طبیعت پوچھ کے آپ کو کیا کیا علاج کرانا ہے, آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں, یہ کورونا کا ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے. لوگوں پہ مسالہ بھی زیادہ چڑھ جاتا. بھائی یہ جو گپ شپ ہے نا یہ فری ہونے کے لیے, جاتا ہی تھوڑی ایک دم آدمی ٹو دا پوائنٹ بات شروع کر دیتا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ, اس نے کہا دلہن سے اب میں کس طرح سے بات شروع کروں, بڑے تمیز سے بات شروع کرنی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. آپ یہ تمہید ہے, کل آپ سے میرا نکاح ہوا تھا اس سلسلے میں, یہ تمہید باندھ. تو اللہ نے ہمیں خبر دی ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ خبر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام جنازے پڑھ رہے ہیں, بچوں کے بھی, بوڑھوں کے بھی, جوانوں کے بھی, مردوں کے بھی, عورتوں کے بھی, غریبوں کے بھی, امیروں کے بھی, بادشاہوں کے بھی, وزیروں کے بھی, ہر ایک کے جنازے ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. تو یہ تو نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ معاذ اللہ نقل کفر غلط کلام ہے. اللہ خامخواہ میں ہمارا بھی وقت معاذ اللہ نقل کفر ضائع کر رہا ہے اور معاذ اللہ خود بھی لغو کلام کر رہا ہے. لیکن اگر اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے تو پھر یہ کلام لغو اور فضول کلام بولو نہیں ہے. دیکھو ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ نے مرنا ہے تو وہ خبر ہوتی ہے, اس کے اندر یہ آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کرو ورنہ کیا ہو جائے گا, مر جاؤ گے آپ. وہ آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ زیادہ آپ چل سکیں, لہذا صحت کا خیال کرو. یہ آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر حکیم سے مراد حکمت والا ڈاکٹر ہے, بعض دفعہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں نا کہ بھائی تمہاری صحت اس لائق نہیں ہے کہ تم 5-6 سال چل سکو گے. اب اگر ڈرانے کے لیے بتا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے بھائی. وہ تو اگر آپ نے 5-6 سال کا بول دیا تو 2 سال میں مر جائے گا ٹینشن سے. لیکن اگر آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں, جیسے سگریٹ کے ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, تو کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ مت پیو؟ یہ آرڈر چھپا ہوا ہے کہ پینے کی چیز, کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی پروڈکٹ پہ سچ لکھا ہوا ہوتا ہے, ایک ہی چیز ایسی ہے جس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, ڈبے کے دودھ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس میں کیلشیم نہیں ہے. ڈبے کے دودھ پہ لکھا ہوتا ہے, میں نے بیان کیا وہ ڈبے اور بھینس کے دودھ میں, نیچے بعض لوگوں نے کمنٹس کیا ہوا ہے اس کو کیا پتا, ڈاکٹر بنا ہوا ہے, بھینس کے دودھ میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں اور ان کو کیا پتا. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو, نیچر کے خلاف کبھی بھی اتنی ہر چیز کے لیے کو بہت زیادہ تحقیق کی, بعض چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا تھا نا تازہ دودھ پیو, نکالو اور پی جاؤ, اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے, تازہ دودھ پئیں گے وہ تو ایکچولی جراثیم اور یہ اور ٹوپی ڈرامے. تازہ دودھ میں جراثیم جب ہوں گے جب تھوڑی دیر اس کو رکھ لیں, پھر جرمز پیدا ہوں گے. اور اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نا ادھر دودھ نکال کے فوراً پینا نقصان دہ, وہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے. سمجھتے ہو, پیغمبروں نے پیا بھائی ایسے ہی, ہمارے نبی اسی طرح دودھ پیتے تھے, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. پیغمبر غلط کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو.
تمام پیغمبروں نے ایسا ہی دودھ پیا ہے. حلب الشاتا. ہاں جب یہ دکان پہ آ گیا تو پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد گوالوں کے پاس آیا بھینس سے نکل کے. جو بھینس نے دیا تھا وہ سچی مچی کا تھا. اب جو گوالا دے رہا ہے اس میں گوالے کے اپنے بھی کچھ چیزیں اس نے, مکھیاں, مینڈک, گوبر, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو چکی ہیں, پسینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اللہ ہی جانے. تو اسی وجہ سے اس کو چھان لینا چاہیے تاکہ اس میں سے لال بیگ اور مینڈک نکل جائیں. آپ کہہ رہے ہوں گے مکھیاں ہوتی ہیں, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی, مکھیاں تو بہت چھوٹی چیز ہے. جب کافی ٹائم گزر گیا تو اب اس کو بوائل بھی کرنا چاہیے. اب اس کو بوائل کریں کیونکہ اب یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, اب تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو گیا, تو اس کو چھانے بھی اور کیا کریں. لیکن پھر بھی یہ بوائل, یہ جو اتنی ٹائم گزرنے کے بعد جب آپ بوائل کر کے پئیں گے, یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. یہ ڈبے سے پھر بھی لاکھ درجہ بہتر ہے. اس پہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی کیا تحقیق ہے, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, آپ پی کے دیکھ لو. یہ بھینس کا دودھ جو گوالے دے رہے ہیں نا, جس میں مینڈک بھی نہا چکے ہیں, غسل جنابت کر چکے ہیں مینڈک اس میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کو جب بوائل, اس کو بوائل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قدرت کا دیا ہوا نہیں ہے, اس میں اپنے بھی تصرفات ہیں ان کے. تو اس کو جب آپ بوائل کرو گے تو پھر بھی یہ اس ڈبے سے بہرحال بہتر ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے پی کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ ڈبے کا بھی پئیں, یہ پئیں, آپ کے چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. یہ جو گوالے والا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ یہ اس کو اس پروسیس سے نہیں گزارا گیا جو کمپنی عام طور پہ دودھ کو اس پروسیس سے, بھائی دودھ کو سیو کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں. ڈبے کا دودھ تو بہت عرصے سیو رہتا ہے, ٹھیک ہے جراثیم اس میں نہیں ہے, لیکن خالی جراثیم ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک میں کہتا تھا نا, ایک آدمی بائک لینے آتا ہے, ایک آدمی نے نئی نئی بائک خریدی, محلے والے ہر تھوڑی دیر میں, یار بائک دے تو میں پیٹرول ڈال لوں گا. اب وہ منع کیسے کرتا کہ بھائی پیٹرول بھی ڈال رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں بائک کی ایسی کی تیسی کر دی لوگوں نے, چلا کے پیٹرول ڈال کے. ایک دن کوئی بندہ آیا کہ جی بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا. یہ کیا, اس نے کہا صرف پیٹرول نہیں چاہیے ہوتا, بائک کی اور بھی چیزیں گھستی ہیں. تو کمپنیوں نے جو ہے نا اپنے ڈبے کے دودھ کو مارکیٹ میں چلانے کے لیے جراثیم کو ہوا بنا کے پیش کیا. دیکھو اس میں جراثیم ہوتے ہیں, اس میں جراثیم نہیں ہوتے. واقعی نہیں ہوتے ڈبے کے دودھ میں جراثیم, لیکن وہ جس پروسیس سے گزرا ہے, اس پروسیس کی جتنے پروسیس سے وہ گزر چکا ہے, اس کی وجہ سے اس کی وہ واٹ لگ چکی ہوتی ہے جو بھینس کے دودھ کی گوالے نے واٹ نہیں, گوالے نے صرف مینڈک کو ڈبکیاں دلوائی ہوتی ہیں اس میں, سمجھ رہے ہو. تو اس میں اتنے سارے وہ پروسیس, دیکھو تجربے سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی تجربے پر ایمان رکھتے ہیں نا, حکیم لوگ بھی. آپ کسی ڈاکٹر کو بتاؤ یہ دوا کھانے سے مجھے فائدہ ہوا ہے, ڈاکٹر کہے گا ساری تحقیق گئی ایک طرف, جب تجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لے. بھائی ڈاکٹر اگر کہے بھائی یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوا, تو کہہ رہے ٹھیک ہے ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی ہے, لیکن اگر تجھے اس سے ہو رہا ہے تو بھائی ہو رہا ہے تو پھر یہی اچھا ہے. تجربے سے بڑی کوئی دلیل بولو نہیں ہوتی. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, یہ والا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, خود بھی پیو, آپ میں ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, آپ میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بڑھے گی, آپ گوالے کی طرح مسٹنڈے ہو جاؤ گے معذرت کے ساتھ اگر کوئی گوالا بیٹھا ہوا ہے. گوالے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ایسی پی کے نا, پیتے بھی اتنا نہیں ہے, صرف دودھ کی خوشبو میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر نکالا ادھر آیا, وہ خوشبو سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں میں کیسے گول مٹول ہو جاتے ہیں, ایسی پاور ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں. تو ڈبہ ڈبہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو بچوں کو بھی یہ پلایا کرو, گائے کا بھینس کا دودھ تازہ پلاؤ, سب سے بہتر ہے. جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ قدرتی حالت پہ نہیں رہتا, اس میں ظاہر ہے وہ ملائی الگ ہو جاتی ہے, جو ایک قدرت نے کمبینیشن بنایا ہے وہ تو گاڈ خدا کا تحفہ ہے نا انسانوں کے لیے. آپ جب اس میں چینجنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر. دودھ اتنی زبردست چیز ہے, اللہ نے بڑے اہتمام سے دودھ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا, ہم پلاتے ہیں. ہم دودھ کی نسبت اللہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہی اللہ دیتے ہیں, لیکن دودھ کو اللہ ایک تو اس اسقی بھی نہیں ہے, اسقی کا مطلب میں پلاتا ہوں, اور
یہ بھی نہیں اللہ نے کہا گائے پلاتی ہے تمہیں یا بھینس پلاتی ہے, بکری پلاتی ہے, نا 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 نا. ہندوؤں سے یہی تو گڑبڑ ہوئی ہے, ہندوؤں نے کہا گائے دودھ پلاتی ہے لہذا گائے کی عبادت کرو. اللہ نے کہا گائے نہیں پلاتی. کون پلاتا ہے؟ میں پلاتا ہوں, گائے کو میں نے بنایا. تو کیا شان سے اللہ نے دودھ کی تعریف کی ہے. اسقی نہیں کہا, اسقی کا معنی میں پلاتا ہوں, نہ نسقی ہم پلاتے ہیں ہم. جب کوئی بڑا آدمی دعوت کرتا ہے تو چھوٹی چیز کھلاتا ہے یا بڑی چیز کھلاتا ہے؟ ارے کسی سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, بڑی پرتکلف, آپ کو بھائی سیٹھ صاحب ہے بھائی, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, اس کی دعوت میں جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ گئے تو اس نے دال چاول لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے. میں تو خوش ہوں گا کیونکہ میں تو دال چاول شوق سے کھاتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی بولو خوش نہیں ہوگا. یار یہ ہم تو آئے تھے بکرے ہوں گے اور یہ کیا رکھ دیا اس نے. دوسری ایک پوائنٹ تو یہ ہوا کہ جب کوئی بڑا آدمی اکرام کے طور پر کچھ کھلاتا ہے تو چھوٹی چیز بولتے کیوں نہیں؟ دودھ پیتے تو بولتے نا. دودھ پیو گے تو بولو گے, ڈبہ نہیں بول سکتا. ہوتا ہے ڈبے میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اوپر نا کہ وٹامن اے بی سی ڈی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو ہوتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ آلٹرنیٹ قدرتی, یہ بھی قدرتی ہی ہوتا ہے ڈبے کا, لیکن اکثر اس کو ایسے پروسیس سے, یا تو سعودی عرب کا ڈبہ ہو نا, وہاں تو گائے کا دودھ اسی طرح پیک کر کے پلا دیا, تو یہاں کے ڈبے سعودی عرب کے ڈبے نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالکل وہ نیچرل اس میں ہی پیکنگ کر لی جاتی ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, وہ تو پھر وہ تو اوریجنل ہی ہے. تو اللہ کیا قرآن میں کہہ رہا ہے؟ اسقی نہیں کہ میں پلاتا ہوں, نسخی ہم پلاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پلانے والا بہت بڑا ہے اور تمہارے اکرام کر رہا ہے. یہ چھوٹا, یہ بہت بڑی ذات ہے, وہ تمہارے اکرام کر رہی ہے. نسخی ہم پلاتے ہیں. من بین فرثن ودمن, فرمایا سوکھا چارہ تم اس جانور کو کھلاتے ہو تو اس کے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہیں لبنن خالصن, ایسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی بدبو, نہ خون کی رنگت. اللہ اس کے کلر کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کلر بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا اور اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا وہ بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا. بچے کہتے ہیں ابو ہیک آ رہی ہے, بھینس کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ بچوں کو دیسی گھی سے آج کل کیا آ رہی ہے؟ ہیک آ رہی ہے. تھو تھو ایسے کر رہے ہوتے ہیں بچے. جو خوشبودار دودھ اور خوشبودار گھی ہے آج کل برگر فیملیوں کے بچوں کو اس سے کیا آ رہی ہے؟ یہ ہے آرٹیفیشل کا نقصان. سمجھتے ہو پاپڑ کھانے کا یہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہے. جو پاپڑ کھائے گا دودھ نہیں پیے گا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں من بین فرثن ودمن لبنن خالصن, لبن خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہے اور مزہ کیسا ہے؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے فرماتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے ایک گلاس دودھ تو پی لیا ہم نے, پھسلتا چلا جاتا. حضرت تو بہت خلاف تھے کہ چائے کے نا, تو وہ کہتے تھے اللہ نے اتنا اچھا دودھ پیدا کیا, پتی ڈال کے دودھ پتی بنا کے بیڑا ہی اس کا غرق کر دیا. تو یہاں بھی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. یہ بات کیا چل رہی تھی؟ یہ دودھ پہ کہاں سے آ گیا میں بھائی؟ یہ تو خبر کی بات چل رہی تھی نا, تو خبر سے یہاں پر کہاں سے آ جا میں. چلو خیر, ہم دوبارہ اصل ٹاپک پر آ جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت ایک خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, صحت کا خیال کرو, بھینس کا خالص دودھ پیا کرو, ٹھیک ہے نا. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا, تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1, دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں, مرو گے.
جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا وہ بیان میں کہا تھا نا, وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے, مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا, مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ, کیا خیال, یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی, تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا, بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں خود کو نہ ہو جائے, اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش, یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں, سمجھا کے تھک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا, تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا, پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے, مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا, سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا, فلاں مر گیا, اس کا ماموں مر گیا, اس کا چاچا مر گیا, اس کی پھوپھی مر گئی, اس کی خالہ اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا, میں تھوڑی, ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے, تو بھی تو کسی کی خالہ ہے, تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے, تو بھی تو کسی کا ابا ہے, تو بھی تو کسی کا دادا ہے, تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں, تیرے نانا مر سکتے ہیں, تیری نانی مر سکتی ہیں, تیری دادی مر سکتی ہیں, تیری خالہ مر سکتی ہیں, تیری پھپھو مر سکتی ہیں, تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے, دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں پھر؟ اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, جس سے ملو ہائے ہائے ہائے, ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے, پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میری کوئی گاڑی نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے, ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی, یہ تو 4 کی ترغیب دے رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی, وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو, میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے, نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے, ختم, فنش. یہ بھائی یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے ہیں, تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں, وہ ابھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں میں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی موت تو برحق ہے, لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار, بولو نہیں, بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا, کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے سامنے گڑا ہو, کھڈا ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, کوئی گڑا نہیں ہے سامنے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ اسی اسپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے, کھلا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی اسپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی.
اس ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کان سماعت بہت تیز تھی ان کی, سنتے بہت تھے, بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں. نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, تو قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو, ارے بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. یہ پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمریں ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں. جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا, اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے, اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے, اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟
2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو اب کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے. جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں 1 سال کے بعد. گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ, ٹھیک ہے, دوسرا مردہ ڈال رہے ہیں آپ. آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک قبر میں 10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے, ہاں ایسا نہ ہو کہ ہاں سوری ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے, بولو آپ جانے. احتیاط اسی میں ہے کہ فاصلہ رکھا جائے. تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار لے جاؤ, مسافر خانہ ہے مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے بنا کچھ اور دیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتہ ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے گا. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. یار روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا. طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ہے. مطلب یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے جاتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا
جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا. کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا. کسی کو کم دے گا, کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر. وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, نکل لے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے چوہے نکالیں گے. نکل, 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا. اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں. اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کر. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا, ہیں آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکی. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے, کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں. اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے, جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. تو وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ,
اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا. لنڈا بازار میں طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کر لے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چلیں, چلو بھائی. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, شکیل احمد صاحب, مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے, یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ بھائی ویڈیو نہ بنائیے. سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے, وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو. یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا, اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں. اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں, انڈا, انگلش میں ایگ کہتے ہیں, عربی میں بیضہ کہتے ہیں, پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا, اگئی, اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں, واللہ عالم. تو ایک کہہ رہا ہے, ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے. ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو زہر کو کہتے ہیں, فرض کر لیں ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں, بولو, زہر. ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں, دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے. دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں, بحث ہو رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں. او بھائی دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے, تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بتائے گا اس کو بولتے ہیں. دوسرا کہے گا یہ تھوڑی غلط ہے, اس کو کون ناجائز کہتا ہے, یہ تو کھانا چاہیے. تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہا ہے بھائی؟ میں تو انڈا اس زہر کا نکالا, ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے. تو بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا, صدیق رضا, جو اہل حدیث کا مناظر ہیں, ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا. ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو, پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس ڈیفینیشن سے پتہ چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے, کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے. کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی, کسی نے کیا تعریف کی. تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو. میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں, میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں, تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا, مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا,
وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا, فلاں مفسر. ابے بھائی فلاں نے, بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا. کسی نے کہا ناجائز ہے, کسی نے کہا حرام ہے, کسی نے کہا حلال ہے, کسی نے کہا واجب ہے. تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل, لفظ کو نہیں دیکھیں گے, لفظ کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز. اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے, پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے. پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا. جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا. آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں, میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں. اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے, میں نہیں بھاگ رہا. پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ, کیونکہ یہ لفظ ہے, لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں. قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں, حدیث سے نہیں پوچھیں گے. ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا, ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس پہ آگے بحث ہوگی. ورنہ لا حاصل بحث ہے, آپ لڑتے رہو اہل حدیث سے. وہ کہہ رہے ہیں تقلید حرام ہے, ہم کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے. وہ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے, آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو. پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا, اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے, وہ لڑائیاں ہوں گی. تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا. یہ جو المحند المفند ہے نا, اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو, کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے, زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو, آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے, ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے. جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں, ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا, جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے, تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں, تو میرے اس عمل کو قبول فرما, اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے, نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو, کہ ایک اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے یہ. آج بہت سارے پھڈے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. اس کو وہ کرتے ہیں. واجب کہنا تو دور کی بات, وہ سارے یہی کر رہے ہیں. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے, وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں. اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید, اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے, فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے, ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے, لغت میں تعریف کچھ اور ہے, پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے, محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے. اصطلاحی الفاظ دیکھو, کسی چیز کا میڈیکل نام کچھ اور ہوتا ہے, عوامی نام کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ کورونا کا نام کووڈ-19 ہے نا, یہ تو ڈاکٹروں نے رکھا ہے. گاؤں دیہات میں کسی کو کورونا کو کووڈ-19 تھوڑی کہے گا, وہ پتہ نہیں کچھ اور سے تعبیر کرے گا, بلا آئی ہوئی ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ.
تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے, اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا, اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے, وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا, تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا, تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے, اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل, جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے, اے اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے, تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں, ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ تیرا نیک بندہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا, نیک لوگوں سے محبت, نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے. دیکھو آپ جاتے ہو, جب آپ کا دفتر میں کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے, آپ ایس ایچ او کے چچا کو لے جاتے ہو. تھانے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے, ایس ایچ او کے چچا سے آپ نے رابطہ کیا, چچا سے فون کروایا, چچا کو آپ نے کیا بنایا, وسیلہ. تو اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وسیلہ یہ کہ چچا وہ ایس ایچ او سے بھی بڑی چیز تھی کوئی, اس نے جب فون کر دیا ایس ایچ او صاحب ڈھیر ہو گئے. یہ اللہ پہ کوئی زور, اس طرح کا وسیلہ اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ذریعہ بنائے اور اللہ اس کے سامنے عاجز آ جائے معاذ اللہ. لیکن ایک یہ ہے, ایس ایچ او کے چچا سے آپ کے کیا تھے تعلقات, آپ چچا کو لے گئے تھانے میں. اب ایس ایچ او یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے چچا ہیں, ایس ایچ او یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے چچا کے دوست ہیں, تعلق ہے. تو آپ اس سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے چچا ہیں, ان کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں. کیا آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہوں, محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے, ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے, میرا ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے, اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے. اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے, یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں, ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا, مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے, ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں, حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی, گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا, تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا, تو پلیٹوں کے اندر بھی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ, اس کا واسطہ, فلاں کا واسطہ, اللہ تجھے مطلب میرے اس سے تعلق ہے. تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا, بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے. تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے, اگرچہ آپ کی نیت درست ہے, آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے, تعلق ہے, اس کا وسیلہ, لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے. لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بالذات ہی ہے, ذات برائے ذات مقصد ہے. تو اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھائی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ, اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو, اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ, تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ, مطلب چوڑے میں تو آ گیا نا یہ صحیح ہے نا. تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا دیا. سر کے بال اس کے غائب ہو گئے, بیچ سے گنجا ہے, پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے,
یہ بال ہمیں باہر باہر سے نظر آ رہے ہیں اللہ, تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ. تو یہ جو مضاف ہے نا, جو محذوف ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے. تو یہ میری ایک رائے ہے, لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے. رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے. دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, خام ایک چیز کو بنا لیا, تو چلو چلتا ہے پھر, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک. تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں, یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں, ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں. تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کی ہے, ابن تیمیہ نے الگ کی ہے, علامہ سرفراز خان صفدر صاحب نے الگ کی ہے, حضرت فلاں نے الگ کی ہے. وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہا ہے, سمجھتے ہو؟ تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصور ہے, ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. تبھی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا. تو میں نے کہا تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا ہے. اس پہ فوراً وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو, تم تو کوئی دیوبندی ہے, تو کوئی بریلوی ہے, تو کوئی فلانا ہے, تو کوئی ڈمکانا. تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دیا. ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے, ہم تقلید کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں, تم درمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہا ہے, تم سے پوچھا کسی نے؟ وہ خام میں بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا, ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے, یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا, اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے. جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. تو محبت بھی ایک عمل ہے. جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے, ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے. جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے, تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا یہ نبی سے بھی جائز ہے, نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں, اللہ تو ان کے واسطے سے. تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے, اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارا, لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا, لیکن ہو تو گیا نا. ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی, ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا, ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان. تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑیں. لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے, اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے, اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے, اس کو کہہ نہیں سکتے, یہ تو عمل ہے. سمجھتے ہو؟ اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے, تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا, ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں, اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں, بریانی کھائی. مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں, اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا, کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا, پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے, قسم کا کفارہ ادا کرے. میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ, تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا کھانا. اب وہ کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے. تو میں یہ قرآن میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا, الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا, ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے, لغت میں دیکھا جاتا ہے. اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا. میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا قرآن و حدیث سے نہیں, اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کیے ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا. تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا, ایپلیکیشن 360, اس کے جو جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں.
میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی. کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی, اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا, طلاق کا مسئلہ ہے, اتنا حلال و حرام کا مسئلہ, اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو, اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں. تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا, صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا. اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی, اور آج خیانتیں بہت ہیں, ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے, ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو شاید وہ اہل حدیث ہیں, شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا, مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ, لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, تو میں نے ان سے کہا مجھے نکال کے لاؤ, میں تھوڑا سا ان ایپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی اس کو آپ اس کو کریکٹ کریں. تو میرا پیغام 360 جنہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں, حذف کریں, یہ صحابی کا بیان نہیں ہے, اس میں علیہ طلاق ہے کہ علیہ طلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھیں, جس کا جواب موطا امام مالک میں موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس کی, 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. خیر حدیث پر فقہی بحث تو ایک الگ ٹاپک ہے نا, ترجمہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے نا, اس کی تشریح کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے, ترجمے میں تو نہ لکھیں, ترجمے میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 ایک, اور یہ مولویوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دیے. تو چاروں امام معاذ اللہ, صحابہ کرام, تابعین جو اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے, لوگ ان کو سب کو بیوقوف معاذ اللہ سمجھیں گے, اور یہ ہو رہا ہے آج کل. چند حدیثوں کے نمبر ترجمے یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں. تو یہ دور فتنوں کا دور ہے, علمیت نہیں ہے, لکیر کی فقیری کا دور ہے, مسلک پرستی کا دور ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں, میں کیا ہوں, صحیح ہوں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو الفاظ کو پہلے متعین, وسیلے کا لفظ بھی ایسے, پہلے اس کو متعین, دیر سے آئے نا, تھوڑا سا سوال مکمل ہونے دے. ایک عالم سے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ دین پہلے اجنبی تھا, آخر زمانے میں پھر سے اسی طرح اجنبی بن جائے گا, اور اس پر عمل کرنے والے بھی اجنبی ہوں گے, نہ کہ وہ لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں چرچا ہوگا, جو دنیا میں مشہور ہو گئے. اور پھر یہی اجنبی لوگ دین اسلام کو پھر سے دوبارہ صحیح کر کے اس میں جو غلطیاں شامل کر دی گئی تھیں اس کو ختم کریں گے اور صحیح دین امت میں پیش کریں گے. اس سے مراد کون لوگ ہیں, کیسے پہچانیں؟ حدیث میں آتا ہے بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام جیسے دنیا میں اجنبی تھا, ایک وقت آئے گا دوبارہ کیا بن جائے گا. ابھی تو متعارف ہے نا اسلام, تو وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی اسلام کا انٹروڈکشن پوری دنیا میں بولو ہے. مسلمانوں کا حج کیا ہوتا ہے, عمرہ کیا ہوتا ہے, نمازیں, مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو قرب قیامت جب بہت قریب ہوگی تو پھر اسلام آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو ان اجنبی جو تھوڑے سے رہ جائیں گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی. اس حدیث کی بنیاد پر اہل حدیث کے ایک فرقہ بنا, انہوں نے جمعیت غرباء اہل حدیث نام رکھ لیا اپنا, کہ وہ جو اسلام جب آخر عمر میں آخر زمانے میں تھوڑا سا رہ جائے گا, غریب لوگ, غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں, فقیر کو نہیں کہتے. اردو میں غریب کہتے ہیں غریب آدمی, عربی میں غریب اس کو نہیں کہتے. اردو میں جسے غریب کہتے ہیں عربی میں اس کو مسکین اور فقیر کہتے ہیں, عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی, اچھمبا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا قیامت چونکہ قریب ہے اور اسلام بالکل اجنبی ہوگا, تو اجنبی تو ہوا نہیں ہے, یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو سب دنیا جانتی ہے. تو ایک تنظیم بنائی, اس کا نام رکھا جمعیت غرباء اہل حدیث, غریب بالکل اجنبی. پھر ایسا اسلام مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں جو باقی اہل حدیثوں کی بھی سمجھ میں بولو نہیں آ رہا. وہ اجنبی ہیں, وہ اس بیس پہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم اجنبی ہیں. تو حدیث میں تو یہ آ رہا ہے. تو ہر آدمی حدیث پیش کرنے میں فنٹر ہے, تفقع بصیرت سے دماغ. وہ اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں کیا آ گیا یہ ٹھیک ہے, یہ کون ہو گئے. تو فرقے در فرقوں میں سے فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقوں میں سے فرقیاں نکل رہی ہیں, اللہ ہی بچائے گا. تو وہ اسلام تو متعارف نہیں رہے گا, وہ قرب قیامت میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت میں ان لوگوں پر آئے گی کہ ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ اللہ بہت لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. دیکھو تکبیرات تشریق میں کیسی تکبیریں گونجتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر.
میرے بھائی نے طلاق شدہ عورت سے شادی کی, اس عورت کو پہلے والے شوہر سے ایک بیٹی ہے, اس سے میری شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ابھی سے نکل لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ آپ کی سگی بھتیجی نہیں ہے. کرونا ویکسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ضرور لگوانی چاہیے, حماقت ہے یہ, پوری دنیا لگوا رہی ہے, کوشش میں لگی ہوئی, ہم لوگ وہی اپنی روش پہ ڈھیٹ بن کے نا کہ میں نہیں لگواؤں گا. لگوا لو تاکہ پوری دنیا دیکھو. مشترک ٹاسک جو ہوتی ہے نا اس میں غیر مسلم سب کو مل جل کے, اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے, کوئی یہودی رہتا ہے, ادھر عیسائی رہتا ہے, اور گلی محلے کی صفائی کی بات آئے تو سب مل کے چندہ کر کے اکٹھا صفائی کریں گے نا. آپ کہیں چونکہ یہودی چندہ دے رہا ہے, اس میں عیسائی گٹر صاف کروا رہا ہے, میں نہیں کروں گا, یہ ان کا ہیڈیک ہے. میرا بھائی ابھی یہ گلی سب کی مشترکہ ہے, تو یہ زمین سب کی ہے. سخر لکم, اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے, غیر مسلم بھی اور مسلم بھی. آخرت ہے, جنت مسلمانوں کے لیے ہوگی, اس میں آپ ویکسین نہ لگوائیں, اس میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی ویکسین کی. یہاں سب نے مل جل کے رہنا ہے, تو جو مشترکہ مفاد ہوتے ہیں سب کے, اس میں سب کو مشترک ہو کے اس کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ کرونا اگر کسی ایک مسلمان کو رہ گیا نا, اسی ایک مسلمان سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے. خیریت سے وہی ماشاء اللہ, یہ وہ کیا نام ہے, فن. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے چینل کا نام فن کیوں رکھا؟ میرا خیال تھا کوئی انگلش کا ورڈ ہوگا, فن کچھ ہوگا, کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کچھ الگ سے لے کر آئے ہوں گے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں بچہ نورانی قاعدہ یاد کر رہا تھا, فن, فادو زبر فن, فادو زیر فن, فادو پیش فن, تو وہاں سے لفظ لگا. دیکھو بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا کتنا فائدہ ہو گیا. یہ دنیاوی فائدہ ہے, آخرت کے الگ فائدے ہیں. تو پوری دنیا کی ایک ٹاسک پہ جمع ہوئے ہیں نا سب. اب کرونا مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو نہیں دیکھتا, ایک آدمی کو بھی باقی رہ گیا اسی سے دوبارہ پھیلے گا. تو اس لیے پوری دنیا مل کے کہہ رہی ہے ابے بھائی یہ تم ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہو, تم مسلمان ہو, لیکن ابھی کورونا سے مرواؤ تو نہیں نا ہمیں. آخرت پہ وہ یقین نہیں رکھتے لیکن موت سے تو ڈرتے ہیں نا. تو یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. تو سب کو اس میں اگر آپ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے الگ, تو آپ بدنام ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے دیکھو یہ مسلمان ہر چیز میں کیا کباب میں ہڈی بنتے ہیں. تو ہمیں ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے کہ ہم انسانیت کے آپ سے زیادہ خیر خواہ ہیں. تو اگر آپ اس کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ختم کرنے, کیونکہ ہمارا مذہب تو سکھاتا ہی ہے. مذہب تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک درخت لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے جانور بھی کھائیں گے تو تمہیں ثواب ملے گا, تو انسانوں کی جانیں بچانے سے نہیں ملے گا ثواب. تو اس لیے خام اور یہ تحقیقات چھوڑ دیں, یہ جو یوٹیوب اور فیس بک پہ آ رہی ہے, وہ کورونا لگا کے 2 سال کے اندر بندہ مر جائے گا, لگاؤ میگنیٹ چپک رہا ہے یہاں پہ. ہم نے تو ویکسین لگائی ہے, ہمیں تو اب تک کل ایک بندہ چابیاں لگا رہا ہے نا میرے یوں کر کے, کل کی بات ہے, اور ہمارا گارڈ وہ یوں چابی لگا رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں چیک کر رہا ہوں چپک رہا ہے کہ نہیں چپک رہا. تو جی حساب کتاب ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں, بہت کچھ آتا ہے. ڈاکٹر جو ہے نا جو کہہ رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحقیق بھی تو ڈاکٹر کی آئی تھی جس نے کہا تھا 2 سال میں مرو گے. دیکھو جیسے پورے علماء ایک طرف, غامدی صاحب بولو ایک طرف, تو ایسے ہی ڈاکٹروں میں بھی اس ٹائپ کے غیر مقلد ہوتے ہیں, نئے محقق ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو جو باقی کیا کہہ رہے ہیں, سارے ڈاکٹر ایک طرف ہیں, 2-4 آ کے وہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کھوپڑی اس کی گھومی ہوئی, اب سب کی کھوپڑیاں نہیں گھومی ہوئی ہوتی, ورنہ دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا, سارے پاگل ہو جائیں. اگر دنیا میں زیادہ تر لوگ عقل مند ہی ہوتے ہیں, تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں. اگر تھوڑے سے عقل مند ہو گئے, سارے پاگل ہو گئے, تو وہ قصہ ہو جائے گا کہ وہ ایک آدمی وزیر نے جو ہے نا بادشاہ کو بتایا, کسی کو خواب آیا ہوگا کہ بارش ہونے والی ہے اور اس میں ایک پانی برسے گا, جو بھی اس پانی کو پیے گا پاگل ہو جائے گا. فن والے سمجھ رہے ہیں, جو بھی اس پانی کو پیے گا کیا ہو جائے گا, بولو نا, پاگل ہو جائے گا. اب کیا مسئلہ ہوا ہے, بادشاہ پریشان, یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, تو سارے پاگل ہو جائیں گے. تو وزیر سے بولا کہ اب تو ہی بتا کیا کرنا ہے. وزیر نے کہا ہم ایک اتنا بڑا ٹینک اپنے لیے بناتے ہیں جس میں پانی اسٹور کرتے ہیں, جو ہمارے جب تک ہم زندہ رہیں وہ ہمارے لیے چلے. ساری عوام پاگل ہو جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم دونوں تو کم از کم بچے رہیں گے. ٹینک بنوایا گیا بادشاہ اور وزیر کے لیے, بہت بڑا ٹینک بنایا اور اس کو اسٹور کیا گیا. انہوں نے اپنے لیے سیو کر لیا. بارش ہوئی, ساری عوام پانی پی کے کیا ہو گئی, پاگل. اب جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے, ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے کیونکہ بادشاہ وزیر ذرا ڈفرینٹ قسم کے باتیں کرتے تھے اور وہ سارے پاگل. تو سارے پاگل ہو گئے. انہوں نے بولا یار یہ کیا نظام ہے, یہ تو بڑا مسئلہ.
اب انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا. بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو سلطنت سے باہر نکالو, ان کو کیا کرو, باہر نکالو. اب بادشاہ پریشان ہوا, یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا وہ سب پاگل کو تو پاگل اپنے جیسا لگتا ہے نا, عقل مند اس کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا, وزیر نے کہا کہ حضور ہمیں بھی 2 گھونٹ پی لینے چاہیے تاکہ ہم بھی کیا ہو جائیں, بولو, ان جیسے ہو جائیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ قصے کہانیوں میں تو ایسا ممکن ہے, لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں ہے. عملاً یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, صحیح ہوں, پھر نظام چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 صحیح ہوں سارے پاگل, تو پھر وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا, حکومت ختم. تو سارے ڈاکٹر پاگل ہو جائیں. 4 آدمی جو آپ کے پیج پہ جنہوں نے اپنا لنک شیئر کیا ہوا ہے, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایسی رپورٹ پیش کر رہا ہے, اور آپ کو رپورٹیں پڑھنا بھی نہیں آتی. آپ تو اپنے گردے کی پتھری کی رپورٹ نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کیا اتنی تحقیقات آپ ویکسین کے بارے میں جا کے ڈاکٹر سے پوچھو محلے کے, وہ بولے کہ اس کو کاغذ کو بکری کو کھلا دے, ٹھیک ہے نا, بکری کے کام آ جائے. تو ایسی تحقیقات ہوتی ہیں, نہیں آیا کرو ان چیزوں میں. جو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے, جو 2-4 کہہ رہے ہیں وہ کیا ہیں. جیسے اگر آپ غامدی کی باتوں پر ایمان لے آؤ تو آپ کو لگے گا کہ 4 آدمی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو اتنی چھوٹی اللہ کی جنت نہیں ہے. جمہور علماء جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, پردے کے حکام ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی اختلافات ہیں. تو یہ ویکسین کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو سارے ڈاکٹروں کی رائے ہے, اور میری اس لیے ہے کہ ڈاکٹروں کی ہے. اس بارے میں ڈاکٹروں کی تقلید کر رہا ہوں, کیونکہ ویکسین کی ہمیں نہیں پتہ, کس کو پتہ ہے. تو ایک عامی آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس فیلڈ میں اگر ماہر نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے کی کیا کرے گا, تقلید. تحقیق اس لیے نہیں کرے گا, وہ تحقیق کا اہل نہیں ہے. سمجھتے ہو, میں اگر ویکسین کی تحقیق شروع کر دوں, ڈاکٹر 2-4 باتیں سمجھا کے بولے گا پتلی گلی سے نکلو, میرے پاس فالتو کھوپڑی نہیں ہے. وہ ایک لفظ بتائے گا, میں اس کا مفہوم پوچھوں گا اس سے, وہ کہے گا بھائی تمہیں کیا پتا ہے یار, تو ہم پاگل ہیں جو MBBS کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اچھا میرے بھائی بعد السلام, بہت ساری دعائیں کے بعد عرض ہے کہ آپ کا ایک انٹرویو دیکھا, بڑی خوشی ہوئی, مگر جب اس خاتون نے سوال کیا کہ آپ تینوں بیویوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو آپ نے جواب میں کہا یہ ممکن نہیں, پھر مجھے ہیلمٹ پہن کر گھر جانا پڑے گا. اس جواب سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خواتین آپس میں مل کر نہیں رہتی. اس کے برعکس میری ایک کزن جو کہ فورس میں اچھے عہدے پر ہے, ان کی 2 زوجہ ایک ہی گھر میں بڑے اچھے طریقے سے رہتی ہیں. وہ خود رہتی ہیں, وہ خود گھر سے باہر رہتے ہوں گے, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ دونوں بہنیں ہیں. محسوس کسی کو کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ فوج میں ہو سکتا ہے کوئی GHQ سے کوئی ان کی بیویوں کے لیے الگ لیٹر آتے ہوں کہ تمیز سے رہو, ٹھیک ہے نا, ورنہ آرمی ایکشن لے گی. ہو سکتا ہے یہ آرمی کا ڈنڈا ہو, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے محبت سے رہ رہی. باقی دیکھو اتفاق سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی 4 بیویاں بڑے آرام سے رہتی ہیں, ایک ہی گھر میں رہتی. لیکن عموماً ایسے بھی لوگ ہیں, بڑا خطرناک کینسر ہوا, ٹھیک ہو گئے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹرک اوپر سے گزر گیا, بچ گئے وہ. تو یہ قدرت کے نمونے ہیں کہ 2 بیویاں بہنوں کی طرح رہ رہی ہیں. نارمل گھروں میں ایسا, جہاں گوشت بھی کھایا جاتا ہو, نارمل خوراک ملتی ہو, نارمل ماحول میں کوئی پلاؤ. میں لوگوں سے کہتا ہوں میاں بیوی اکٹھے نہیں رہتے, ان کی سوگنیں کہاں سے آج کل اکٹھی رہیں گی. میاں بیوی کو کچھ دنوں کے لیے اکٹھے ایک گھر میں چھوڑ دیں, وہ لڑیں گے آپس میں. ان کو بھی ہم مشورے دیتے ہیں, جب زیادہ پھڈے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے, ہم کہتے ہیں ایک دوسرے سے کچھ دنوں کے لیے الگ ہو جاؤ. اس کو اپنی اماں کے گھر بھیج دو, تم بھی کہیں جا کے رہنا شروع کر دو. راحت اندھوری کا شعر ہے, دور رہنا ضروری ہے قریب آنے کے لیے. شعر کے تو ایسی کی تیسی کرتی ہے, اس کا مفہوم بیان کر دیا میں نے. دور رہنا ضروری ہے کس کے لیے, قریب رہنے کے لیے. تو میاں بیوی آج کل اکٹھے نہیں رہتے, ان کی بیویاں آپس میں کہاں سے رہیں گی اکٹھے. تو یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے اتفاق سے ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ جو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے لڑکی کو انٹرویو دیا, اس میں بھی بہت سے لوگوں نے نیگیٹو. ابھی سما ٹی وی پہ میرا انٹرویو چلا ہے نا, سما ٹی وی پہ میرا انٹرویو چلا ہے, خاتون ہیں کرن ناز, انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے. اور پھر لوگوں نے کہا دیکھو بال کھلے ہوئے ہیں مفتی صاحب, کیسے خاتون کے سامنے. میرا معمول نہیں ہے کہ کسی خاتون کے سامنے بیٹھ کے میں انٹرویو دوں. بہت سارے ٹی وی چینلز نے مجھے بہت دفعہ بلایا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں. میں نے کہا میں کسی آدمی کو بٹھاؤ, یا کوئی بوڑھی خاتون ہو, ایجڈ خاتون, اللہ ہی کہ کوئی ایسا حساس ٹاپک ہے کہ آپ نے ایسا پیغام دینا ہے کہ جس میں آپ کہو اگر یہ پیغام ابھی نہیں پہنچا تو ٹائم نکل جائے گا. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا کہ علماء کسی جوان لڑکی کے سامنے بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ انٹرویو دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو علماء یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں, برے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی یا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تعویل ہو, لیکن میری رائے یہ ہے کیونکہ اس سے بے پردگی پروموٹ ہوتی ہے.
اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ میسج جاتا ہے. اس لیے ٹیلی ویژن چینلز میں جو میرا اب تک معمول رہا ہے وہ یہی ہے کہ میں اسٹوڈیو گیا تو پتہ چلا کہ کوئی جوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے انٹرویو لینے کے لیے, تو میں نے وہاں وہ انٹرویو کیا کر دیا, کینسل. میرا جب سے انٹرویو میں جانا شروع ہوا میرا یہ معمول ہے, میں کہتا ہوں بھائی کسی آدمی کو بٹھائیں. بعض دفعہ انٹرویو لیا گیا, میں گیا ہوں وہاں کوئی خاتون اینکر بیٹھی ہوئی ہیں اور ینگ ہے, تو میں نے کہا میں نہیں, ان کا پورا ہم نے وہ چینج کر دیا پروگرام. میں نے کہا میرے لیے الگ بیٹھنے کا انتظام کریں. سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے وہیں پر الگ دور کرسی پہ بٹھایا گیا اور ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے مجھ سے, حالانکہ میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میں دور بیٹھا ہوا ہوں, میرے لیے الگ بیٹھنے کا انتظام کیا گیا اور مجھے ٹیلی فون پہ لیا گیا ہے. تو میں اتنا اہتمام اس میں کرتا ہوں. یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست, میں نے کہا میں نہیں دوں گا. تو پھر فون پہ یہ انٹرویو میں نے دیا. فون پہ کون دوپٹہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ اس اگلے کا ہیڈک ہے. فون پہ تو صبح شام خواتین کی کال آتی ہے, میں تھوڑی آپ دوپٹہ پہن کے بات کر رہی ہیں, دوپٹے کے بغیر بات کر رہی ہیں, کیونکہ نیچے لوگوں نے بہت برا بلا کہا ہوا ہے, اس کو دیکھو مفتی کو, یہ کیسی بات, عورت سے کیسا فری ہو رہا ہے, عورت سے کیسی بات, دوپٹے کا کہہ کے دو اس کو. بھائی مفتی صاحب کو چاہیے تھا یہ تو بولتے کہ دوپٹہ لو. مفتی صاحب تو بھائی ساری دنیا کی عورتوں کو کہہ رہے ہیں دوپٹہ کیا, برقع لو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کرن ناز ہو یا کوئی بھی ہو, سب آ رہے ہیں اس میں, تو ہم تو ساری دنیا کی عورتوں کو کہہ رہے ہیں. اب کوئی خاتون مجھ سے کال پہ بات کر رہی ہے, میں کہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے, برقع لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا, تو یہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے ٹی وی والوں سے یہ کہا تھا کہ میں خاتون اینکر کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو نہیں دوں گا. تو میرے سامنے کیمرہ مین تھا, کالے کلر کا تھا, کلر بھی یاد ہے, بڑی بڑی مونچھیں تھی اس کی. مجھے بدنظری کا اس میں کوئی عنصر نہیں تھا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی گناہ کی محفل تھی. اب وہ ان کا ہیڈک ہے سما ٹی وی والوں کا, وہ اینکر کو دوپٹہ پہنا ہے نہ پہنا ہے. ہم تو مشورہ یہ دیں گے بھائی دوپٹہ کیا, ہم تو کہنے برقع پہنا کے بٹھاؤ, بلکہ بٹھاؤ نہیں, آدمی کو بٹھاؤ یا کسی بوڑھی اینکر کو بٹھاؤ. لیکن یہ تو ان کا ہیڈک ہے نا, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. تو نیچے اتنے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے, یہ دیکھو مفتی صاحب, یوں دیکھو مفتی صاحب. باقی یہ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس کو دوپٹے کی ترغیب کیوں نہیں دی. بھائی ہو سکتا ہے ہم نے دی ہو, یا ہو سکتا ہے ابھی نہ دی ہو, مصلحتاً بعد میں ہم دے دیں. فون کر کے میں کسی بھی وقت کہہ سکتا ہوں کہ محترمہ دوپٹہ لیا کریں, وہ کہیں گے بہت شکریہ, آپ کے بیانات ہم نے سنے ہوئے, دوپٹے کے بارے میں بھی اور برقعے کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں انٹرویو بعض دفعہ دیتا ہوں یہ بہت حساس ٹاپک ہوتے ہیں. چینل ٹی وی ہمارا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, میڈیا جس کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس کی پالیسیوں کے مطابق چلتے ہو. یہ بڑی بات ہے, سما ٹی وی نے مجھے 4 شادیوں پہ بولنے کی اجازت دے دی, اور میرا یہ میسج بہت سارے لاکھوں لبرلز تک پہنچ گیا. میں نے اسپیشل فون کر کے کرن ناز کا شکریہ کل رات ادا کیا ہے کہ مجھے اس سے نہیں ہے کہ آپ نے میری شخصیت کو ہائی لائٹ کیا یا میرے بارے میں پوچھا کتنی بکریاں ہیں, کتنے دمبے ہیں اور کتنی سوئمنگ ہے, کیا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس سما ٹی وی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. میں جو 4 شادیاں 15 سال سے چیخ چلا رہا ہوں وہ میسج آپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک الحمدللہ بولو, یہ بڑا خاندانی کام ہوا ہے. اس خاندانی کام کے میسج کو دیکھو, اس کے پیچھے دوپٹے اور برقع یہ جزوی چیز ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ ایک جزوی چیز ہے, کسی کی ذاتی عمل ہے. تو دوپٹہ تھا یا نہیں تھا, یا برقع تھا یا نہیں تھا, تو آپ ان کو ضرور کہیں کرن ناز صاحبہ کو کہ مفتی صاحب کا انٹرویو لے چلے, ٹیلی فون پہ بھی تھا تو آپ ایک چادر لے لیں زیادہ اچھا تھا. تو یہ ان کو کہیں, اور وہ بھی شائستہ لہجے میں کہیں, گالیاں دینے کی کوشش نہ کریں. گالیاں دینے سے تو جو دوپٹے والے ہیں وہ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. ہمارے امام صاحب نا مسجد میں ہر مہینے بیان کرتے تھے قادیانی کافر ہیں. پہلا بیان ہم نے سنا, ہم نے کہا قادیانی کافر ہیں, جو نہ مانے وہ بھی کافر. بڑا جوش آیا ہمیں. اگلے دفعہ ہم گئے تو امام صاحب کا پھر بیان تھا قادیانی کیا ہیں, کافر ہیں. 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا. مجھے یاد ایک دن مجمع سے بندہ اٹھا بولا قادیانی کافر نہیں ہے. ہم نے کہا اس کو کیا ہو گیا, اس نے کہا نہیں ہے. ایک بوڑھے میاں تھے, وہ غصے میں کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ہے قادیانی کافر, حالانکہ وہ نمازی آدمی, داڑھی ان کی. میں نے کہا ان کو کیا, کہہ رہے یار ہر ہفتے یہی سن رہے ہیں قادیانی کیا ہے, کوئی ٹاپک ہی نہیں ان کے پاس. تو بس نہیں ہے, اور وہ اس پہ اتنے ضدی ہو گئے, انہوں نے کہا مناظرہ کر لو. تو خیر ان کو تو ہم نے کسی طرح سنبھالا. وہ تو اس وقت شکر ہے میڈیا اتنا متحرک نہیں تھا, ورنہ وہ ویڈیو پہ آتے اور اب تک مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. ہمیں پتہ تھی بیچارے جذبات میں آ گئے ہیں, وہ ایک ہی چیز ٹاپک سن کے نا. تو جب آپ سختی سے کہیں گے دوپٹہ تو لو, تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں, تو وہ جو دوپٹے والی ہیں نا وہ بھی دوپٹے اتار کے بولے ہے ہی نہیں, دوپٹہ اسلام میں ہے ہی نہیں. تو یہ ضد پہ آ جاتا ہے انسان. اپنی دیکھو اپنے ماتحتوں پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہو, اور جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہو کہ بہن آپ دوپٹہ لے لیتی تو بہت خوشی ہوتی.
خاص طور پہ مفتی صاحب ہیں, ایک مولانا صاحب ہیں, مذہب کی طرف نسبت ہے, تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے. جو اسٹائل لوگوں کا فیس بک پہ, وہ اسٹائل کسی بھی طریقے سے صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو ہمیں موقع مل گیا اپنی یہ بات پہنچانے کا, ایک میسج, کیونکہ میں تو اس میں بہت حساس ہوں. میں اس کو ایک نارمل وہ تھوڑی سمجھتا ہوں کہ بس 2 بھی کر لو 3 بھی کر لو, بھائی یہ معاشرے کو تباہی سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو یہ میسج میرا پہنچ گیا سمر ٹی وی کے ذریعے. دوبارہ سمر ٹی وی والوں کا شکریہ. یہ دمبے ومبے جم وم یہ ہے ڈرامے بازی, یہ اس کا اصل اس سے کوئی, یہ تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کون سا کوئی بہت بڑے وہ بلڈر ہیں, وہ تو شکر ہے میں نے ویٹ دکھایا نہیں جتنا میں اٹھا رہا ہوں. جو کہیں گے باتیں بڑی بڑی ویٹ دیکھو, تو وہ لگایا کچھ اور ہوتا ہے, اٹھاتا کچھ اور ہے. جب ٹی وی میں آتا ہے نا آدمی اتنا زیادہ ویٹ لگاتا ہے, بس وہ ایک ہی دفعہ اٹھاتا ہے, اس کے بعد کیمرہ بند ہوا, دوبارہ 4 پلیٹیں نکالی, ایک پہ آ گئے, دوبارہ اپنی اوقات پہ. چلو بھائی 4 شادیوں کے لیے جتنے پلیٹ اٹھانا ضروری ہے بس اتنے اٹھاؤ, اس سے زیادہ فنٹر بننے کی. ڈسک آپ کی ذرا سی ہل گئی نا کمر کی, ویٹ اٹھانے کے چکر میں آپ فنٹر بننے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ویٹ زیادہ اٹھا لیا, تو چوتھی تو دور کی بات, بقیہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے آپ. کمر دائیں بائیں تھوڑی سی ہو گئی تو گیا, یہ فلسفہ گیا. صحیح ہے نا, پڑ جائیں گے لوگ, بولیں گے یہ انجام ہوتا ہے, دیکھ لو اس بندے کا, یہ انجام ہوتا ہے آدمی کا. تو زیادہ فنٹر نہیں, ہلکا پھلکا, گھڑ سواری ہلکی پھلکی, سوئمنگ ہلکی پھلکی, جاگنگ ہلکی پھلکی. ہاں جو ہیں ماسٹر ہیں, جو ماہر ہیں, وہ کرتے ہیں زیادہ. تو اصل مقصد جو میرا سمر ٹی وی پہ تھا وہ میسج الحمدللہ پہنچ گیا. اچھا بھائی مفتی صاحب, کسی کی جان لینے کی نیت سے کوئی جادو کرے تو اس کی جان لے سکتا ہے؟ نہیں, جادو کا علاج کرے اس کا. بعد السلام اور بہت ساری دعاؤں کے بعد عرض ہے کہ آپ کا اچھی ہو گیا, بس یار وہ نکاح پڑھانا ہے, وہ دولہا بہت دیر ہو گئی ہے, بہت دولہا کہاں ہے, جلدی سے آ جائیں بھائی, بس 2 منٹ کی بات ہے, 2 منٹ میں نکاح ہو جائے گا, بیٹھ جائیں, خطبہ سننے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کسی کی شادی میں شریک ہوں گے, اللہ آپ کی بھی شادی کرائے گا اس برکت سے, اس کا وسیلہ واسطہ دیں گے. اللہ میں فلاں کی شادی میں شریک ہوا, اور ایک بندے کی شادی میں تو اللہ کئی دفعہ شریک ہوا, میں ایک ہی بندے کی شادی میں اللہ کئی بار شریک ہوا ہوں, تو اس کا تجھے واسطہ دے رہا ہوں کہ اللہ تو میری بھی کرا دے, ایک تو کرا دے. اور اس وسیلے کے کو اہل حدیث جائز نہیں, واجب سمجھیں گے اس وسیلے. وہ الگ بات ہے, فتویٰ نہیں دیں گے, لیکن وہ کہیں گے یہ والا جو مفتی صاحب نے وسیلہ دیا یہ اسلام میں کیا ہے. اہل حدیث میں جتنے کنوارے ہیں نا, اس کے وجوب کے قائل ہوں گے وہ. وعلیکم السلام. جی آپ بھی اہل حدیث ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, کوئی بات نہیں, وہ کہہ رہے ہیں لڑکی والے اہل حدیث ہیں, اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا میرے بھائی, سید مصباح الدین ول سید رفیع, آپ ماہنور بنت عبد الرحمن خان, دلہن کا نام, آپ وکیل ہیں دلہن کے, آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ماہنور بنت عبد الرحمن خان کا نکاح سید مصباح الدین ول سید رفیع الدین سے کروں. کتنے مہر میں؟ 50,000 مہر میں. اجازت ہے جی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. جناب سید مصباح الدین بل سید رفیع الدین, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح ماہنور بنت عبد الرحمن خان سے کیا آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ زوجین کو تا حیات, اے اللہ تا حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما.
اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں کو شیطان کے شر سے، آپس کے اختلاف و انتشار سے اے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔